میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں آج بن کر، جو ہجر طیبہ میں آج بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر
جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، غرور غوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور غوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، کہ آج کعبے بھی جس سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے بلند و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے بلند و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، صدق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ایک مختصر سا حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا۔ اے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر
مطلق صدا اس کارخانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند کے گنگاتے ہیں یہ سب چاہانے میں، کہ تو ہی تو کہ گنگاتے ہیں یہ سب چاہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ جزاک اللہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد باسط المعروف جامعه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں
بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدم. میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکست مشکل میں جس نے دستگیری کی، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان حمد للہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی احسان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کی دولت نصیب فرمائی اور اس رمضان کے آج 20ویں روزے تک پہنچایا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو کل تھے لیکن آج نہیں ہے، جو پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہے، وہ اپنے نام اعمال میں اس رمضان کی نیکیاں جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اس کی بڑی اللہ سے شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شکر کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا کہ رمضان کا شکریہ ادا کیسے ہوگا۔ زبان سے کہہ دینا یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اس سے شکر ادا نہیں ہوگا۔ رمضان کا اگر شکر ادا کرنا ہے تو رمضان کے اندر عبادت کرنی پڑے گی، رمضان کو رسول اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ اگر رمضان کو ہم کوشش کر کے رسول اللہ کی چاہت کے مطابق گزار لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے رمضان المبارک کا شکر ادا کر دیا۔ تو کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے اس نعمت کا استعمال صحیح شروع کر دیا جائے۔ رمضان کی نعمت کا شکریہ ادا اسی طرح ہوگا کہ ہم رمضان کے اندر عبادات اور اچھی سے زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریں۔ بہت جزاک اللہ ہمارے دو ساتھی جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی اور کچھ نعت حمد باری تعالیٰ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آوازوں میں، آپ کی چیزوں میں، آپ کے اعمال میں برکت نصیب فرمائے، آپ کے علم میں برکت نصیب فرمائے۔ آج جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے نبی، اے میرے پیارے بندے، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم۔ میرا رب کتنے پیارے انداز سے قسم کھا رہا ہے۔ فرمایا فلا وربک، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، اے وہ شخص جس کو نماز کا تحفہ ملا، اے وہ شخص جس کو یاسین کے لقب سے پکارا، اے وہ شخص جس کو طٰہٰ کے لقب سے پکارا، اے وہ شخص جس کو رحمت للعالمین کہا، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم۔ اللہ چاہتا تو خود یہ کہہ سکتا تھا یا اللہ میری قسم، یہ کہہ سکتا تھا میری قسم، لیکن آپ کے سامنے رکھ کے فرمایا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم۔ یا عربی کے فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، عربی کے انداز میں اس طرح کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اپنا نام نہیں لیتے، انڈائریکٹلی نام لے کے فرمایا جاتا ہے فلا وربک، اے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ ایمان والے لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی زندگی میں تجھے شامل نہ کر لیں۔ جب تک آپ کو یہ مومن اپنی زندگی میں شامل نہ کر لیں یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے لڑائی جھگڑوں میں، اپنے چیزوں میں آپ کو اگر جب تک یہ شامل نہیں کریں گے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے فرما رہا ہے فلا وربک، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رب کی قسم، اے اللہ کے نبی کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ فیصلہ نہ کرے اپنے جھگڑوں میں آپ کے مطابق، اپنے دینی معاملات میں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے نبی کو آپ کو اگر یہ لوگ نہیں لے کر آئیں گے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات کل بھی میں نے ارشاد فرمائی تھی اس آیت کے ذیل میں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تک اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ ویسے تو میں نے بتایا تھا فرائض کو پڑھ کرنا ضروری ہے، فرائض پہ چلنا ضروری ہے، اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ فرض ہوگا تو اللہ درگزر والا معاملہ فرمائیں گے، فرائض ٹھیک ہوں گے اللہ درگزر والا معاملہ فرمائیں گے، جنت نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اس آیت سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرائض ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں،
فراز میں کوتاہی ہو، میری کوتاہی ہو سکتا ہے معاف کر دوں، میرے محبوب کو تنگ کرو گے معاف نہیں کروں گا، میرے محبوب کی سنت پہ نہیں چلو گے معاف نہیں کروں گا۔ اس آیت کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، میرے نبی کی اتباع کر لو، اللہ کے رسول کی اتباع کر لو، اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا فلا وربک، اے آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں آپ کو نہ لے کر آئیں، آپ کو لے کر آئیں گے، آپ کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کے کلام، آپ کی جو فرمایا ہے اس کے مطابق اپنے جھگڑوں میں، اپنی چیزوں میں فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک یہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ میرا نبی نہیں ہوگا تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ رب العالمین کو شامل کر لیا، رحمت للعالمین کو نکال دیا، جہنم میں جائیں گے۔ بیلنس کب ہوگا؟ جب رب العالمین بھی ہماری زندگی میں ہو اور رحمت للعالمین بھی ہماری زندگی میں ہو۔ اور میرا رب بڑے آسان انداز میں فرماتا ہے، رب العالمین کو اگر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو، رحمت للعالمین کو راضی کر لو، تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ تو میں نے بتایا تھا صحابہ کرام رسول اللہ کی سنتوں کو یہ سمجھ کر اپناتے تھے کہ یہ میرے قائد کی سنت ہے، یہ میرے رہنما کی سنت ہے، یہ میرے رہبر کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، ہم اس سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے صرف سنت کہہ کے سنت کو چھوڑنا شروع کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ تو فرض نہیں ہے نا، یہ تو سنت ہے، یہ چھوڑ کر، یہ سوچ کر، یہ تھاٹ اور یہ کانسیپٹ بنا کر سنت کو ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا، تاریخ سنت بنے۔ اور صحابہ کرام سنت سمجھ کے سنت کو فالو کرتے تھے، ہم سنت سمجھ کے سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تک آپ کے فیصلے کے مطابق اپنے معاملات کو یہ اس طرح صحیح نہیں چلائیں گے، تب تک یہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور جب تک یہ آپ کے حکموں کو سر خم تسلیم نہیں کریں گے، تب تک یہ کامیابی نہیں ہو سکتے۔ ہم سنت کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو لے کر آ رہا ہے اس کو لے لو۔ امر کا صیغہ استعمال کیا، امر کا معاملہ ہوتا ہے حکم دیا، میرا رب حکم دے رہا ہے، میرا نبی جو لے کر آ رہا ہے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس کو چھوڑ دو۔ تو معلوم ہوا رسول کا حکم بھی اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہم سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول کی صرف مخالفت نہیں کر رہے، اپنے رب کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں خود میرا رب فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول، جو میرا نبی لے کر آئے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے بول دے رک جاؤ، بس رک جاؤ۔ تو یہ رمضان ہمارا مکمل ہونے کی طرف ہے، آج 20واں روزہ رکھے بیٹھے ہیں، کل ہوگا کہ 30 روزے مکمل ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر اس رمضان سے ہم نے یہ سیکھ لیا کہ میرا نبی میری زندگی میں آ جائے، آپ کا رمضان کامیاب ہے، ہمارا رمضان کامیاب ہے۔ اگر اس رمضان سیریز سے صرف یہ سیکھ لیا جائے کہ ہر موقع پر اپنے نبی کو شامل کر لیں، قرآن مجید کو شامل کر لیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس پر عمل کرنا شروع کریں، تو آپ کا یہ رمضان سیریز بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دم سے 100% اس کے اوپر آ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً انسان آتا ہے، لیکن کوشش تو کریں۔ جب کوشش نہیں کریں گے وہیں کھڑے رہیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر کوشش کریں گے تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، پھر آپ کو سنتوں کو چھوڑتے ہوئے شرم آئے گی۔ آج سنتوں کو اپنانے میں شرم آتی ہے، کل سنتوں کو چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ شرم آئے گی۔ تو آپ نے نبی کے زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ تو آج آخر جو درس ہے، اس کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو فالو کر لینا، قرآن مجید کو فالو کر لینا، کیونکہ میرا نبی قرآن مجید کے ترجمان ہے۔ چاہیے تو یہ کہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، اس کو غور و فکر کریں، اس کی چیزوں پر عمل پیرا ہوں، قرآن پر عمل پیرا ہوں۔ قرآن کی تشریح کون کر رہا ہے؟ میرا نبی کر رہا ہے۔ یہ 2 چیز ایسی ہے، یہ 3 چیز بلکہ
3 چیز کو اپنی زندگی میں آپ اپنا لیں، کبھی راہ راست سے نہیں ہٹ سکتے۔ پہلے نمبر پہ قرآن مجید۔ اس آخری درس کا تین میں پیغام یہی ہے کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد جو معلومات حاصل ہو اس کو معمولات میں لانے کی کوشش کیجیے۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی کو پکڑ لیجئے، میرے نبی کے دامن کو تھام لیجئے، میرے نبی کے فرمانوں کو اپنا لیجئے، اور تیسرے نمبر پر میرے صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا شروع کر دیجئے۔ یہی 3 نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے کہ نمبر 1 قرآن مجید کو اپنا لیجئے، میرے نبی کو اپنا لیجئے، صحابہ کرام کو اپنا لیجئے۔ کبھی کسی فرقے میں آپ پڑھ نہیں سکتے، کسی دوسرے کی باتوں میں آپ آ نہیں سکتے۔ جب ان راستوں پہ آپ چلیں گے، ان 3 راستوں پہ آپ چلیں گے تو کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب ہمیں نالج نہیں ہوتی بہت سی چیزوں کے بارے میں، اب کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی کا خود ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس امت کے علماء کی، اس امت میں اب نبی تو آنے والا نہیں ہے، اس امت میں اب انبیاء کی جگہ پر علماء کرام، جو کام انبیاء والا تھا اب وہ کام علماء کرام کر رہے ہیں۔ تو اپنے علماء کرام سے رابطے مضبوط کیجیے، اپنے ہر معاملے میں اپنے علماء کرام سے رابطے مضبوط کیجیے، ان سے مشورہ لیجیے۔ آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو اپنے علماء کرام سے مشورہ لیجیے، اللہ انشاءاللہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے مسئلہ بتائیں گے، اسی کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ آپ کی زندگی بھی کامیاب، آپ کی زندگی بھی جنت بن جائے گی، اور آخرت تو جو ہے ہی جنت کا گھر۔ تو یہ 3 پیغام ہے آخر کے آج کی کہ فلا وربک لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں اپنے نبی کو شامل جب تک نہیں کریں گے، تب تک یہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تھی، فرمایا سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو شخص میرے دین کے لیے محنت کرے گا، اپنی آخرت بنانے کے لیے محنت کرے گا، اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرے گا، دین پر چلنے کے لیے محنت اور کوشش کرے گا، اس کے اوپر جو مصیبت اور جو پریشانی آئے گی اس پہ صبر کرے گا، فرمایا لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالی اس کے راستے کھول دیں گے۔ فرمایا سبلنا، سبیلنا نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ایک راستہ کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالی جمع کا صیغہ لے کر آ رہے ہیں، سبلنا راستوں کی انبار لگا دیں گے، سارے راستے کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، جس نے میرے لیے مشقت اٹھائی، جس نے میرے رسول کے لیے مشقت اٹھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دے گا۔ ہم دین میں لگتے ہیں، ہم اپنے بچے کو دین میں داخل کرتے ہیں، حفظ بناتے ہیں، عالم کے ڈالتے ہیں، ہمیں سب سے پہلی سوچ کیا ہو جاتی ہے کہ معاش کیا ہوگا اس کا، یہ کمائے گا کہاں سے، یہ کھائے گا کہاں سے۔ اس کے بعد عصر علوم نہیں ہے، اس کے پاس دنیاوی تعلم، وہ مہارت اگر ہے بھی تو اس ماہر تک نہیں پہنچ سکا۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ ایسا یہ سوچ چھوڑ دو، اس کی معاش کی فکر چھوڑ دو، لنہدینہم سبلنا، میرا رب فرما رہا ہے میں اس کے راستے کھولوں گا۔ اللہ اس کی گارنٹی لے رہا ہے تو ہمیں کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ اور آپ یہ مجاہدہ اٹھا لیں، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی ایسا جو دین پہ چلنے والا ہے، آپ کسی کو بھی اٹھا لیں، کوئی بھی اگر کوئی بغیر کھائے اگر سو رہا ہے تو بتا دیں مجھے، کوئی ایسی ایک رپورٹ دکھا دیں کہ کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو، کسی ایسی رپورٹ دکھا دیں کس نے اپنے رزق کے، اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج کیا ہو۔ آج ہمارے ڈاکٹر احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھا دیں، آج ہمارے دوسرے لوگ احتجاج کرتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھا دیں۔ آج کا مولوی کبھی اس سے نماز، 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کر رہا ہے، جو اس کی ذمہ داری لگائی گئی وہ وقت پہ ادا کر رہا ہے، 1 منٹ بھی دیر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے دوسرے کام کہاں سے کہاں ہوتے ہیں، کتنے ڈیلے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کام لے لیں کتنے ڈیلے ہوتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے 1 منٹ بھی دیر نہیں ہوتی۔ میرا مولوی بالکل انتہائی آسان طریقے سے اس فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو حفظ قرآن میں داخل کیجئے اور علماء کرام بنائیے، آپ اس کی فکر کر چھوڑ دیجئے کہ اس کا معاش کہاں سے ہوگا، اس کے معاش کا انتظام میرا رب کرے گا۔ لنہدینہم سبلنا،
لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دے گا۔ باقی دنیاوی تعلیم یہ بھی ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ معاش کا انتظام کریں، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ اگر معاش کی تلاش کے لیے رزق پڑھنے کی کوشش کریں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر عصری علوم دنیاوی تعلیم کو اگر حاصل کرنا ہے تو اپنا اچھا اسٹیٹس بنانے کے لیے کیجیے کہ میرا مقام کیا کہ مجھے دین پھیلانے میں آسانی ہو، کیونکہ آج کا رواج وہ ہے جس کو زیادہ انگلش آتی ہو، جس کو زیادہ ان چیزوں کے معاملے ہو، اس کو آگے پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دنیاوی تعلیم حاصل کیجیے تاکہ مجھے دین کا کام آسانی کے ساتھ کر سکوں، یا اس کے اوپر جو میں کماؤں وہ دین کے اوپر لگا سکوں۔ اس مقصد سے نہیں کیجیے کہ میں اس کے اپنے رزق کے لیے تلاش کر رہا ہوں، اپنے رزق کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ رزق کا وعدہ میرا رب نے خود لیا ہے۔ لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے راستے کے لیے مشقت اٹھائے، جو حافظ بنے اس پہ مصیبت اور مشقت اٹھائے، جو عالم بنے اس کے اوپر مشقت اور وہ اس مصیبت اٹھائے، فرمایا لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کے لیے راستے کھولوں گا۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ اس کے لیے راستہ کھولے گا۔ کیا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ ہمارے خیال غلط ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میرا رب کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا رب کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا ایک اور آیت میں کہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کبھی بھی غلامی نہیں کر سکتے، وَأَنْتُمْ عَلَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہمیشہ سربلندی پر رہو گے جب تک ایمان والے رہو گے، جب تک ایمان میں رہو گے تو جب تک وَأَنْتُمْ عَلَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم بلندی پر رہو گے جب تک تم مومن ہو۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو مومنین تو بلندی پہ نہیں ہیں، آج کفار ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، آج دوسرے مذاہب کے لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، مسلمان پیس رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ جہاں دیکھیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو کیا مطلب قرآن جھوٹا ہے؟ میرا رب جھوٹا ہے؟ نہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ ان کنتم مؤمنین فرمایا ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ آج وہ غزوہ بدر کی پوری سنائی تھی، وہ 313 صحابہ والا ایمان جیسا اگر ان کا سایہ بھی نصیب ہو جائے، ویسا ایمان تو ہو نہیں سکتا، اس کا سایہ بھی اگر نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے ہمیں بلندی پہ پہنچائیں گے۔ تو اگر ہم آج کمزور ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ مومن ہمیشہ اوپر رہے گا، مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، جیسا مومن ہونا چاہیے تھا ویسے ہم مومن نہیں ہیں۔ تو خوب فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں آگے پیش کریں، اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگائیں۔ ہم ڈاکٹر انجینئر بننے میں خوب محنت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، محنت کیجئے، آپ کو اس ملک کی ضرورت ہے، آپ ایسے بنیں گے، آپ کو وسائل پیدا کریں گے، آپ ترقی کا باعث بنیں گے، ضروری ہے یہ بھی، لیکن میرے دین کو ساتھ لے کے چلیے، اللہ کے دین کو ساتھ لے کے چلیں گے، آپ کی بلندی اور تیزی سے بڑھتی رہے گی، آپ ترقی اور زیادہ جلدی کریں گے۔ تو اپنے دین کو جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے محنت کرتے ہیں اسی طرح دینی تعلیم کے لیے محنت کریں، قرآن مجید کو ٹھیک کیجئے، قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کیجئے۔ خود سے نہیں ہو رہا تو خود سے ویسے کرنا بھی نہیں چاہیے، جس کو اتنا نہیں معلوم وہ خود سے ریسرچ بھی نہ کرے، آپ نے جو توحیدی آیت ہے وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو مسائل والی آیت ہے اس میں انسان پھنس جاتا ہے، تو اپنے اوپر کسی استاد کو رکھ لیجئے، کسی انسٹیٹیوٹ کسی مدرسے کو جوائن کر لیجئے، کسی طرح بھی اس طرح کیجئے کہ اپنے اندر دینی تعلیم کو لائیے، دینی تعلیم سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اس دین آج کا آپ کا دین آپ کی نسلوں تک رہے گا، آپ کا دین آپ کی نسلوں تک رہے گا۔ زیادہ تر یہاں پہ خواتین ہیں تو خواتین کے اندر دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مرد دینی تعلیم باہر سے لاتا ہے، اپنے گھر والوں تک لاتا ہے بس، عورت جو ہے وہی دینی تعلیم اس کے نسلوں تک چلاتی ہے۔ تو عورت کے لیے دیندار ہونا بہت ضروری ہے، عورت کے لیے دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اپنے آپ کے لیے دین میں لگنے کی کوشش کیجیے، اور سب سے بہترین پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے یہ مصحف اکیڈمی کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ آپ یہاں پہ مزید طرح طرح کے کورسز ہوتے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی رمضان کے بعد قرآن مجید سے لے کر احادیث،
عربی لینگویج، سارے چیزیں اس کے اندر کورسز ہوتی ہیں، اس کے اندر داخلے لیجئے، اس کے اندر داخلے لیجئے۔ آن لائن ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آن لائن گھر بیٹھے آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے، اس میں داخلے لیجئے اور آپ اس کے بعد اپنے اندر دینی تعلیم کو لائیے، اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کیجئے۔ اس طرح آپ جب دینی تعلیم آئے گا، بہت ساری چیزیں ہماری جو غلط ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آج جو تیسرے نمبر پر جو تلاوت قرآن مجید کی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر پہلے ہی اتنی قیمتی رات تھی، لیکن جب اس رات میں قرآن مجید نازل ہو گیا تو اس رات کو اور 4 چاند لگ گئے۔ رمضان پہلے ہی بابرکت تھا، بہت زیادہ عظیم مہینہ تھا، لیکن جب اس رمضان کے اندر قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا، اس رمضان کو بلندی لگ گئی، اس رمضان کو پر لگ گئے، یہ بلندی پہ پہنچ گیا۔ تو رمضان اور لیلۃ القدر کی افضلیت اس قرآن مجید کی وجہ سے بڑھ گئی۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ محبت کے جملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، محبت کے ساتھ بتا رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جیسے ہم چھوٹے سے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تم نے دیکھا ہے وہ، بیٹا وہ ایسا ہے، ایسا دیکھا ہے، ایسے میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی محبت کے ساتھ فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے اللہ کے بندے آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایسی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے لیلۃ القدر۔ ہوتا کیا ہے لیلۃ القدر میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ملائکہ کو نازل فرما دیتے ہیں، فرشتے کو نیچے اتار دیتے ہیں، اور حضرت جبریل، روح سے مراد یہاں پر حضرت جبریل ہیں، تو تمام فرشتے بھی آتے ہیں اور حضرت جبریل بھی آتے ہیں اللہ کی اجازت سے، باذن ربہم، اپنی مرضی سے نہیں آتے، باذن ربہم، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، من کل امر، اور ہر کام کی تدبیریں کرتے ہیں، ہر کام کو جاری کرتے ہیں کہ اس نے نیکی، ساری نیکیوں اس کی لکھتے ہیں۔ آگے کیا فرمائیں ہی حتی مطلع الفجر، صبح فجر تک وہ نیچے رہتے ہیں اور لوگوں کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، کون عبادت ہے، اور اس عبادت جو کر رہا تو اس کے بعد فخر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہی ہے، اور پھر وہ لکھنے کے بعد رجسٹر بند کر کے دوبارہ اوپر لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا لیلۃ القدر وہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس مہینے میں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور حضرت جبریل کو نازل فرماتا ہے، جو ہر کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، ہر لوگوں کے نیک اعمالوں کو لکھتے ہیں، حتی مطلع الفجر، کب تک؟ جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے، جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے یہ فرشتے نیچے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر بڑی قیمتی رات ہے، آج اس کی پہلی رات ہوگی انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ابھی ہم احادیث پڑھیں گے تو اس میں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایک طرف، پورے رمضان کے 20 دن ایک طرف، اور میرے نبی کے یہ آخری 10 دن ایک طرف۔ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر، میرے لخت جگر، میرے عزیز، میرے محترم اللہ کے رسول جتنی عبادت رمضان کے 20 دنوں میں کیا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ عبادت میرے نبی آخری دنوں میں کرتے تھے، آخری 10 راتوں میں کرتے تھے، آخری 10 دنوں میں کرتے تھے۔
اس لیلۃ القدر کے لیے میرے نبی نے شروع رمضان سے مبارک سے اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر نہیں تھی، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ دوسرے عشرے کا بھی ہم اعتکاف کریں گے۔ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، حضرت جبریل نے فرما دیا کہ اس عشرے کے اندر بھی لیلۃ القدر نہیں تھی، آپ تیسرے عشرے کا اعتکاف کیجیے۔ اللہ کے نبی نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور سب کو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ تیسرا عشرہ ایسا ہے جس کے اندر لیلۃ القدر لازمی ہے۔ تو تیسرے عشرے کا اس لیے ہم بھی اعتکاف کرتے ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ علی الفرض الکفایہ ہے۔ اگر کوئی شخص محلے کا ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی نہ بیٹھے تو پورا علاقہ، پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ تو سنت مؤکدہ تو سب کے لیے ہے، اور فرض کفایہ اس سے ادا ہو جائے گا کہ ایک شخص اگر بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو بہت ساری خواتین نے بھی ارادہ کر رکھا ہے اعتکاف کا، بہت سارے مردوں نے بھی ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آسانی کے ساتھ یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو لیلۃ القدر، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کو 5 راتوں میں تلاش کرو، اسی طرح میرے نبی بھی فرماتے ہیں اس کو 5 راتوں میں تلاش کرو۔ وہ 21ویں شب، 23ویں شب، اس کے علاوہ 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، یہ 5 راتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آج اس کی پہلی رات ہے، آج اس کے اوپر تھوڑی احادیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس حدیث ہے پہلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہماری جو حدیث کلاس کی ہے وہ حدیث ہماری کل 79 ہو گئی تھی، نہیں 79 نہیں 85 ہو گئی تھی، آج 86 حدیث ہے، 86 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں، رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور وہ لیلۃ القدر آخری 5 راتیں کون سی ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ہم صرف 27ویں شب کو سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایسا ہے، لیکن حدیث میں ایک جگہ ایسا بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک دن لیلۃ القدر 23ویں شب کو آئی تھی۔ وہ جو آثار تھے رسول اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر والے آثار ہیں جو مجھے اللہ نے بتائے وہ آج ظاہر ہوئے ہیں، اور وہ اس دن 23ویں شب تھی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہوگی، یہ 5 راتیں ہیں، طاق راتیں، ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ آج کی دوسری حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے جتنی زیادہ اللہ کے نبی رمضان کی آخری 10 راتوں میں عبادت کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے بارے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، آپ کی سب سے پیاری بیوی فرما رہی ہیں، میرے نبی، اللہ کے نبی، میرے شوہر سب سے زیادہ جو عبادت کرتے تھے وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں، آخری 10 دنوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ شب قدر کی ایک خاص دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأيت ان علمت اي الليلة القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے عرض کیا، کہا کہ مجھے بتائیے اگر مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی سے پوچھ رہی ہیں اماں عائشہ
کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو مجھے اس کا ایسا عمل بتائیے کہ میں آج اس دن کیا کروں۔ فرمایا میرے نبی نے اس دعا کی کثرت کر لو، یہ دعا مانگا کر لو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور بڑا کرم کرنے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے۔ تو عافیت کا لفظ اتنا جامع خیز ہے کہ عافیت کے اندر سب کچھ آ جاتی ہے، بیماری سے عافیت، مصیبت سے عافیت، پریشانی سے عافیت، بچوں کی طرف سے عافیت، والدین کی طرف سے عافیت، رشتہ داروں کی طرف سے عافیت۔ اس عافیت ایسا لفظ ہے، اس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اتنی جامع دعا بتائی کہ اس کے اندر دوسری دعا اگر نہیں بھی مانگے تو ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اللہم انک عفو کریم، یہ اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور آپ کو گناہ معاف کرنا بہت زیادہ پسند ہے، آپ کو مغفرت فرمانا اپنے بندوں کی بہت زیادہ پسند ہے۔ آج کی ہماری آخری حدیث کلاس کی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے درس کا آغاز بخاری شریف کی پہلی حدیث سے کیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات۔ آج جو ہم اپنی احادیث کا اختتام کریں گے، مکمل کریں گے، یہ حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں، مکمل فرماتے ہیں اس حدیث کے ساتھ۔ تو ہم نے بھی اسٹارٹ امام بخاری کی پہلی حدیث سے کیا تھا، یہ انما الاعمال بالنیات تھی۔ آج اپنے درس کا اختتام بھی امام بخاری کی آخری حدیث سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت نرم اور ہلکے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، کوئی اس کو پڑھنے میں زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، بہت خفیف ہیں، آسان ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کے ترازو میں بہت بھاری ہیں، اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو زبان پہ سب سے ہلکے، اللہ کے ترازو میں سب سے بھاری، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری اپنی کتاب کا اختتام اس حدیث پہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی حدیث نہیں ہے، بہت بڑی حدیث ہے۔ اور ہمارے دوسرے جو ادارے جو جیسے درس نظامی جو ہوتا ہے، ہمارے علماء کا کورس جو ہوتا ہے، اس کا جو آخری کانوکیشن ہوتا ہے جس کو ختم بخاری کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ اسی حدیث کا درس دیا جاتا ہے، کیونکہ بخاری کا اختتام ہوتا ہے تو اسی حدیث پہ درس دیتے ہیں جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں۔ وہ حدیث یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کلمے کا عادی بنا دیں، اس دو کلمے کا عادی بنا دیں۔ اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تبھی امام بخاری اپنی کتاب کا اختتام اس کلموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اب دن شروع ہو رہے ہیں، اب ہمارا ایک پورا بہت طویل عرصہ رمضان کا گزر چکا، اب صرف 10 راتیں 9 راتیں رہ گئی ہیں، تو اس کلمے کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پہ ہلکے، اللہ کے ترازو میں بھاری، اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو بس بات آخری یہی ہے کہ آج الحمدللہ ہمارا یہ 20 روزہ رمضان سیریز آج اپنے اختتام پر ہے، ختم ہو رہا ہے۔ بس یہ جو آخری 10 راتیں رکھی ہیں، یہ آپ کے لیے ہم نے خود فارغ کی ہیں۔ آپ کو کسی کلاس میں الجھایا نہیں، آپ کو کسی چیز میں الجھایا نہیں، آپ کو یہ 10 راتیں اس لیے دیے کہ آپ اس راتوں میں عبادت کیجیے۔ دین آپ نے بہت سیکھ لیا، اس 20 دنوں میں بہت ساری آپ کو معلومات ہو گئی، اب چاہیے کہ یہ معلومات جو ہے اپنے معمولات میں آ جائیں۔ اب یہ آخری 10 راتوں کو عبادات میں گزاری تھی۔ رمضان اس حالت میں بالکل نہ گزرے کہ اللہ ہم سے راضی نہ ہو۔ اس دنوں میں اپنے رب کو منا لیجیے، اپنے رب کو منا لیجیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ 20 دنوں میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئیں، جو عبادت نہیں کر سکے کرنی چاہیے تھی، وہ خصوصاً ان 10 راتوں میں کیجیے، ان 10 دنوں میں کیجیے۔
آپ کو میں نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی بتلا دیا اللہ کی توفیق سے. تمام نوافل پڑھنے کے اوقات، طریقہ، اعتکاف کے مسائل، ساری چیزیں الحمدللہ بتا دی گئی ہیں. آپ اب اس کو اپنے عمل میں لے آئیے. کوشش کریں ہر طاق رات کو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے. امام کعبہ ہیں امام ماہر الموئقلی 3-4 سال پہلے انہوں نے ایک تجویز دی تھی. فرمایا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ سب کو کہا تھا کہ طاق راتوں میں 3 کام کر لیں. اس سے پہلے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بتایا. اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر اپنے سالوں پر اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو 84 سال بنتے ہیں. 84 سال تو 1000 مہینے کے بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں لمٹ ہی نہیں نا کوئی، لیکن اگر 1000 مہینوں کو بھی فٹ کر لیں تو 1000 مہینے 84 سال بنتے. تو 84 سال کو ابھی اس میں ذہن میں رکھیں. اس 84 سال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھا لیلۃ القدر کے بارے میں ایک یہ بتا دوں، اس کی ہسٹری بتا دوں کہ یہ لیلۃ القدر آئی کیسے. صحابہ کرام ایک دفعہ بیٹھے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی، گپ شپ ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بندہ تھا، وہ مجاہد تھا، وہ بھی جہاد میں گیا تھا، وہ شہید ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صرف اس شہادت کے بدلے اس کو 70 سال سے 80 سال سے زیادہ کا اس کو ثواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں اس شہید ہونے کی برکت سے، شہید کی فضیلت کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ اس کے اکاؤنٹ میں ثواب لکھ دیا ہے جیسے اس نے 84-80 سال سے زیادہ اس نے عبادت کی. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ اے اللہ کے نبی، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہماری تو عمر ہی 70-75 سال ہوتی ہے، بہت مشکل سے کوئی 80 تک پہنچتا ہے، تو ہم یہ کیسے فضیلت حاصل کریں گے؟ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جہاد میں جائیں گے اور شہید ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جذبہ تو ہے جہاد کا، لیکن مقدر میں شہادت ہے یا نہیں ہے، تو ہم وہ فضیلت کیسے پا سکتے ہیں؟ تو یہ پریشان ہو گئے. تو ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک شہادت کی وجہ سے اتنا بڑا عمل، تو ہم تو پیچھے رہ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت حضرت جبریل نے یہ صورت نازل، یہ لیلۃ القدر یہ رات بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام اور میری امت والوں پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک ایسی رات دینے والا ہے، اگر اس رات ایک عبادت کر لی، اگر یہ رات تمہیں مل گئی اور اس رات میں تم نے عبادت کر لی تو تمہیں 84 سال تک عبادت کا ثواب ملے گا. تو کتنی امت کے لیے میرے نبی نے کتنی مہربانی فرما دی کہ وہ شہید اتنا بڑا کام کرنے کے بعد وہ رتبہ مل رہا ہے، اور ہمیں صرف ایک رات میں عبادت کرنے سے وہ رتبہ مل سکتا ہے. تو امام ماہر الموئقلی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ گویا 1000 سال کو اگر سال پہ ڈیوائیڈ کرے تو 84 سال بنتے ہیں. تو 3 کام کر لیجئے ان 3 راتوں میں، ان 5 راتوں میں، ان طاق راتوں میں. پہلا کام یہ ہے کہ اس طاق رات میں قل هو اللہ کی کثرت کر لیجئے، سورۃ الاخلاص کی کثرت کیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ قرآن سورۃ الاخلاص کا پڑھ لینا ایسا ہے جیسے قرآن مجید کو پورا پڑھ لیا. قرآن مجید کو پورا پڑھ لیا ایسا ہے کہ 3 مرتبہ صرف سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا. تو اس رات میں سورۃ الاخلاص کی کثرت کیجیے. دوسرے نمبر پہ امام کعبہ نے تجویز فرمائی اس رات میں نوافل پڑھ لیجیے، بھلے 2 ہی رکعت ہو، کوئی سی بھی ہو، آپ تہجد کی نیت سے پڑھیں یا صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، جس نیت سے بھی پڑھیں، آپ 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت. جیسے تو آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں اور بھی پڑھیں، آپ کو جتنا آپ اپنے اعمال میں اضافہ کرنا چاہیں، لیکن کم از کم اس رات میں تہجد، توبہ، جس کی بھی نیت ہو اس نیت سے 2 رکعت کم از کم پڑھ لیجیے. تیسرے نمبر پہ فرمایا امام کعبہ نے اس رات میں اپنے طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر دیجیے، بھلے وہ 1 روپے ہی کیوں نہ ہو. اخلاص کے ساتھ 1 روپے دینا قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ہوگا، اور اگر دکھلاوے کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کر دینا، وہی لاکھوں روپے ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن سکتا ہے. اخلاص ہو، بھلے 10 روپے ہو، 5 روپے ہو، 100 روپے ہو، اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے ساتھ اللہ کے خالص نیت کے ساتھ خیرات کیجیے. اس رات میں غریب کو، فقراء کو، کوئی بھی آئے اس کو دیجیے. کوئی ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو، کیونکہ یہ صدقات نافلہ ہیں، آپ کسی کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. کوئی بھی دروازے پہ آپ 10 روپے 5 روپے اس رات کو دے دیجیے.
یا مسجد میں ڈال دیجئے، کسی طرح اس کام کر لیجئے، یہ 3 کام کر لیں اپنی طرف سے، سب یہ کام کر لیں۔ فائدہ کیا ہے گا اس کا؟ اگر آپ نے 5 راتوں میں یہ کام کر لیا، 5 راتوں میں یہ کام کر لیا، تو کسی ایک رات میں لیلۃ القدر تو لازمی ہوگی، کسی ایک رات میں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، تو فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس 5 راتوں میں ہے ہی لیلۃ القدر، لازمی سی بات۔ 5 راتوں میں اگر یہ کام کر لیا، اگر کسی ایک رات میں لیلۃ القدر آ گئی، تو معلوم ہوا کہ ہم نے اگر اس رات میں یہ 3 کام کیے ہیں، صدقہ کیا، سورۃ الاخلاص پڑھا اور نوافل پڑھے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے 84 سال تک صدقہ کرتے رہے، کیونکہ 84 سال کا ثواب ہے نا، تو 84 سال ایسا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، آپ نے 84 سال تک 10 روپے صدقہ کیا، 84 سال تک آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، 84 سال تک آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھا، بڑی فضیلت کا کام ہے۔ کم از کم یہ کام تو ہر کوئی اپنے ذمہ باندھ لے، یہ کام مجھے کرنا ہے، اس کے علاوہ اضافی جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر لیلۃ القدر کے اندر اپنا اہتمام کیجیے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں آخر میں بس یہ بتا دوں کہ لیلۃ القدر میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کے اندر تمام لوگوں کی کیا کر دیتا ہے؟ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن چند لوگوں کو خاص فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ فرمایا شراب کا عادی۔ جو شخص شراب کا عادی ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ اس رات میں بھلے وہ تہجد اور سجدوں میں گزار دے، اگر توبہ نہیں کر رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کریں گے۔ اور الحمدللہ ان سب چیزوں سے ہم بہت دور ہیں، اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کا نافرمان۔ والدین نے کسی نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے تو اپنے والدین کو ابھی راضی کر لیجئے، ابھی راضی کر لیجئے، اپنے رب سے بھی معافی مانگ لیجئے، والدین کو بھی راضی کر لیجئے۔ کہ اگر والدین آپ کے کسی بھی طریقے سے ناراض ہیں، کسی بھی وجہ سے، اور آپ اس رات کو تہجدوں میں بھی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا قطع تعلق رکھنے والا۔ جو قطع تعلق رکھتا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ داری کو توڑ کے رکھتا ہے، وہ رشتہ داری ہو یا دوست احباب ہو یا اپنے باس ہو یا اساتذہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر قطع تعلق رکھنا، دوسرے مسلمان بھائی ہوں، کسی سے بھی اگر جھگڑا کیا ہوا ہے، ابھی سے معافی تلافی کر لیجیے، ابھی سے ایک دوسرے کے لیے دل صاف کر لیجیے، کیونکہ میرا نبی فرما رہا ہے اس رات کو اگر کوئی تہجد میں بھی سجدے میں بھی گزار دے گا، اگر اس سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ لیلۃ القدر آئے گی، اس کے اوپر گزر جائے گی، معافی نہیں ملے گی۔ اسی طرح آخری نمبر فرمایا کینہ اور بغض رکھنے والا۔ کسی کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو یہ ساری چیزیں نکال دیجیے۔ کسی کے بارے میں اگر آپ نے اس کو تکلیف دی ہے یا نہیں دی ہے، کسی کو بھی معاف کر دیجیے۔ اگر اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں یہ کام کر لیجئے، اگر اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتے، اپنے آپ کو اپنے رمضان کو ضائع کروانا چاہتے ہیں تو اب مت کیجیے، آپ کے اوپر ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسے مسائل ہیں تو اب یہ شام، آج کی رات آنے والی ہے، آج پہلی طاق رات ہے، 21ویں شب ہوگی، تو ابھی سے یہ کام کر لیجیے۔ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور اگر کوئی کسی چیز میں شراب نوشی اللہ نہ کرے، کسی چیز میں پڑا ہوا ہے تو اس کو اپنے آپ سے نکال لیجیے، اپنے آپ کو ہر کسی سے دل اور بغض سے فارغ کر دیجیے، اپنے اندر سے دوسروں کے لیے بغض و کینہ حسد نکال دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر میں آپ کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ دعا سے پہلے لیلۃ القدر کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ سو جائیے رات میں، بھلے آپ سو جائیے، اگر آپ سو جائیں گے تو گناہ تو نہیں، گناہ کا موقع نہیں ملے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ جیسے 84 سال تک کوئی نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اگر خدا نہ خاصا گناہ کر لیا تو یہی گناہ 84 سال تک گناہ کا عذاب ملتا رہے، یہ لکھ دیا جائے گا کہ 84 سال تک اس نے گناہ کیا ہے۔ تو جیسے نیکی ہے ویسے گناہ بھی ہے، کم از کم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیے۔ جو اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں اپنے آپ کو، اعتکاف مسجد میں آپ سوئیں، آپ کو نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، آپ کو اعتکاف کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ وہ گناہ یہ نہیں ہے کسی کو گالی بک دینا، کسی کو مار دینا، گناہ آپ کسی کے دل میں برا خیال رکھ کے بھی گناہ کر سکتے ہیں، کسی کے لیے برا سوچ کے بھی گناہ کر سکتے ہیں، بد نظری کر کے بھی گناہ کر سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں۔ غیبت کر کے ہم کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔
چغلی غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ بڑے اس کا حکم قرآن مجید نے حکم دیا، حدیث سے نہیں، قرآن مجید نے اس سے منع فرمایا، تو معلوم ہوا کہ قطعی دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جس کا حکم قرآن مجید میں آ جائے اس کا کتنا بڑا حسد ہو۔ حسد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا سورۃ الفلق میں، اس طرح سورۃ الحجرات میں غیبت اور سورۃ النور میں چغلی اور غیبت کا تذکرہ نہیں آیا، یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو ان گناہوں سے فارغ کیجیے، اور یہ رمضان کی 10 راتوں کو اپنے لیے عبادت کو، آج ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ کورونا وائرس چل رہا ہے، اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں، اپنے گھر میں قید کریں، تو یہ بہت ہے۔ رمضان تو اپنے گھروں میں قید ہونے کے لیے آتا ہے، رمضان تو شریعت کہتی ہے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، عبادت کرو۔ تو اس 10 دنوں کو اپنے گھروں میں کوارنٹائن ہو جائے، اپنے گھروں میں پیک کر لیں، چھوڑ دیں بازار۔ ایک دن اگر عید میں اگر اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے تو کوئی ایسا نہیں ہو جائے گا۔ ویسے بھی مارکیٹوں کا حال بڑا خطرناک چل رہا ہے، بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں، پھر ایک مرض بھی پھیلا ہوا ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کریں۔ ان 10 دنوں کو اپنے لیے گھروں میں بند ہو جائیں، عبادات میں گزاریں۔ 10 دنوں کے لیے اپنے گھروں میں کوارنٹائن ہو جائیں اور عبادات میں گزاریں۔ اس 10 دن کو ایسے گزار لیں کہ پورے 20 دن کی کسر نکل جائے۔ جو پچھلے 20 دن اگر ہم نے گناہ کوتاہیاں کی ہیں، وہ 10 دن ایسے گزار لیں کہ وہ پیچھے کی جو برائیاں ہیں وہ، اور اپنے آپ کو اپنے رب سے راضی کروا لیں، اپنے رب کو راضی کروا لیں۔ یہ 10 دن، یہ 5 طاق راتیں ہیں، پھر کبھی رمضان ملے نہ ملے، اپنے رب کو راضی کروائیں۔ حدیث آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ کے پاس حضرت جبریل آ گئے تھے، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس کے اوپر آمین فرمایا تھا، تو کتنی بڑی بد دعا ہے۔ رمضان آئے ہماری مغفرت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی یہ سوچ کے فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے اتنے آسانی سے۔ چند موقع ملتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے کسی کو بد دعا دیا، ہمیشہ کسی ہر دعا محبت سے سلام کیا۔ چند 2-3 مواقع ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے بد دعا کے الفاظ کہیں، یہاں پہ بھی جو بد دعا کے طور پہ آمین کہا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہاں میرے نبی نے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے میری امت کی مغفرت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، یہ سوچتے ہوئے فرمایا اگر ایسا ہے تو ایسا شخص اسی قابل ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو۔ تو رمضان کا 20 دن ایک بڑا طویل عرصہ گزر چکا ہے، تو اب یہ 10 دن ہے، قیمتی بنا لیجئے، آخری چیز قیمتی بنا لیجئے۔ اس پورے 20 دن کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے زندگی میں قرآن مجید کو لے آئیے، رسول اللہ کو لے آئیے، اپنے صحابہ کرام پہ چلنا شروع کر، راستے پہ شروع کر دیجئے، اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، اپنے دلوں کو دوسروں کی برائیوں سے صاف کر لیجئے۔ یہ پورے 20 دن کا خلاصہ ہے، یہ 5 چیز۔ اپنے زندگی میں قرآن کے فیصلے لے آئیے، قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے، رسول اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، صحابہ کرام پہ راستے پہ چلنا شروع کر دیجئے، یہ 3 راستے۔ دوسرا، اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، اپنے والدین کے دعا لینا شروع کر دیجئے، اور 5ویں چیز، اپنے رشتہ داروں سے ساتھ حسن سلوک پہ کرنا شروع کر لیجئے، اپنے رشتہ داروں سے بغض و عداوت ختم کر لیجئے۔ یہ پورے 20 دن کا خلاصہ ہے، اس پہ عمل کر لیجئے۔ اگر اس پہ عمل ہو جائے، آپ کی زندگی بھی بابرکت اور جنت بن جائے گی، اور آخرت تو ہے ہی آسمان، جنت کا گھر، راحت کا گھر۔ تو اس پر یہ 10 دن ہے، عافیت کے ساتھ گزاریے اور خوب عبادت کے ساتھ گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ رمضان سیریز کو قبول فرما لے، اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ جو کمی کوتاہیاں میری طرف سے ہو گئیں، جو خواتین کی طرف سے ہو گئیں، سننے میں سنانے میں، جس کی طرف سے بھی یا اللہ ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دے۔ جو نیک اعمال ہو گئے، جو اچھی باتیں ہو گئیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے اور اپنی زندگی میں شامل فرما دے، ہماری زندگی میں شامل فرما دے۔ تو آج ہم بہت شکریہ آپ تمام خواتین کا بھی جنہوں نے 20 دن کنٹینیوسلی، اور کسی وجہ سے کوئی نہیں لے سکی کلاس، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اس کا زیادہ خیر نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، اس اکیڈمی کے ساتھ شامل رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب اس کا اجر نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بے وضو بیٹھا ہوا ہے تو کوشش کیجئے کہ وضو کر کے آ جائے۔ ہم 5 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، 2 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، تو وضو کر کے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ وضو کر لیں، اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی دعا کریں گے۔ 2 منٹ ہے، جن خواتین کا، جن حضرات کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں۔
وضو کر کے آ رہی ہیں وہ آ جائیں۔ تو اب تھوڑا سا جو خواتین وضو کر کے آ رہی ہیں وہ آ جائیں، جو آ گئی ہیں تو اب تھوڑا سا اس موقع پر ذکر کر لیتے ہیں۔ ذکر کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ ذکر کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت قبول جلدی فرماتے ہیں، اور ذکر کرنے سے تھوڑا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، تو اللہ سے مانگنے میں بھی پھر مزہ آتا ہے، تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کچھ سب سے پہلے ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اس کے بعد الا اللہ کا ورد کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد چند مرتبہ استغفار کریں گے، اس کے بعد 1-2 سیکنڈ کی خاموشی کے ساتھ اپنا مراقبہ کریں گے کہ ہم نے کیا گناہ، اللہ سے معافی مانگیں گے خود بخود، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا اسٹارٹ کریں گے۔ ایک دفعہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو اس کے اوپر اللہ جل جلالہ کہہ دیجئے گا، اور جب رسول اللہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ کہا ہے، تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سب کہہ دیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی ہماری خواتین جو ہے اپنے ساتھ اس کو جاری رکھیں زبان سے، اور آواز زیادہ نہ ہو کہ دوسرے سنیں، بس اتنی ہو کہ آپ کے صرف کان میں آواز آئے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ، الا 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 جل جلالہ، اللہ 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 اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ اب چند منٹ کی خاموشی اختیار کر کے اپنا مراقبہ محاسبہ کیجئے کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے، اس کے اوپر معافی مانگ لیجئے، اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگیے اور اپنی نیکیوں کا شکر ادا کیجئے، صرف چند منٹ خاموشی سے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ولا تحملنا اللهم ربنا ولا تحملنا اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 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 اے اللہ، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے اللہ ہم سب کے پالنے والے، ہم سب کا خیال رکھنے والے، ہم سب کو رمضان دینے والے، ہم سب سے رمضان لینے والے، یا اللہ یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے 1441 کا رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ یہ رمضان گزر گیا، یا اللہ یہ رمضان گزر گیا، ہماری مغفرت نہ ہوئی تو یا اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے در پہ جائیں گے؟ کس کے در پہ ہاتھ پھیلائیں گے؟ یا اللہ تو ہی ہم سب کا پالنے والا ہے، یا اللہ تو 70 ماہوں سے محبت کرنے والا ہے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، یا اللہ ہم کو یا اللہ انقلابی رمضان بنا دے، یا اللہ ہمیں مانگنا، یا اللہ ہم بہت کچھ مانگ چکے، یا اللہ تو عطا بھی فرما دے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو نہ دیکھ، یا اللہ اپنی عطاؤں کو دیکھتے ہوئے اپنے شان نصیب فرما دے، یا اللہ بہت گناہ، یا اللہ بہت گناہ، یا اللہ آپ تو فرماتے ہیں میرا بندہ آسمان اور زمین کو گناہوں سے بھر دے، آسمان و زمین کو گناہوں سے بھر دے، صرف ایک عادی زبان سے سچی عادی زبان سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو پورے معاف کر دیتا ہے نا، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے،
یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ اس رمضان کی برکت نصیب فرما دے، یا اللہ اس رمضان کی برکت نصیب فرما دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ رمضان اس حالت میں نہ جائے کہ تو ہم سے راضی نہ ہو، یا اللہ رمضان کو ایسا گزار کیا تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، رمضان اس حالت میں گزار۔ یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ ایک بچہ اپنے ٹیچر سے، اپنے ابا سے جیسے وعدہ کرتا ہے، ابا معاف کر دو آئندہ نہیں کروں گا، اے ٹیچر اے میرے سر آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ اسی طرح ہم اپنی گناہوں کو، یا اللہ ہم نے یا اللہ غیبت کی ہیں، یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے غیبتیں کی ہیں، یا اللہ ہم نے مانتے ہیں یا اللہ بد نظریاں کی ہیں، یا اللہ ہم مانتے ہیں آپ نے آپ کے نبی کا خیال نہیں رکھا، اپنے شادی بیاہوں اپنے معاملات میں آپ کے نبی کو شامل نہیں کیا، یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے طرح طرح کے گناہوں کیے، رمضان کے اندر بھی گناہ کیے، یا اللہ ہم اقرار مجرم، یا اللہ ہم باغی نہیں ہیں، یا اللہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے دوسروں کو مارا بھی ہے، دوسروں کو تکلیف بھی دی ہے، دوسروں کے لیے یا اللہ والدین کو بھی ستایا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، رشتہ داریاں بھی توڑی ہیں، یا اللہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ ہم اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم ہیں خطا کے پتلے، یا اللہ یہ گناہ ہوتے، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ تو بس معاف فرما، یا اللہ پکی توبہ، یا اللہ پکی توبہ کرتے ہیں، آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے، یا اللہ پکی توبہ، آئندہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، یا اللہ بالکل پکا وعدہ، یا اللہ پکا وعدہ، آئندہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو پریشان نہ کریں گے، والدین کو ناراض نہیں کریں گے، رشتہ داریوں کو نہ توڑیں گے، گناہوں میں نہ لگیں گے، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ پکی تھکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ سچے دل صدقے دل سے یا اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو توبہ کو معاف کرتا ہے، تو توبہ کو قبول فرماتا ہے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ آج آخر دن، یا اللہ رحمت بھی نازل فرما، تیری رحمت صرف 10 دنوں کے لیے نہیں ہے، یا اللہ تو رحمت اپنی مغفرت کے عشرے میں بھی نازل فرتا ہے، یا اللہ اس مغفرت کے عشرے میں بھی ہمیں رحمت نازل فرما ہمارے اوپر، یا اللہ مغفرت کے دروازے کھول دے، یا اللہ جنت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، یا اللہ ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، یا اللہ یہاں پہ خواتینوں نے اور حضرات نے سب نے ہاتھ کھلائے ہیں، یا اللہ تو کس کو زیادہ پسند کرتا ہے ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، یا اللہ اس کے طفیل معاف فرما، اس کے طفیل یا اللہ معاف فرما، اس کے طفیل یا اللہ معاف فرما، اس کے طفیل یا اللہ معاف فرما، یا اللہ اس کے عامل کو بولنا قبول فرما، ان دعاؤں پہ ان کے عامل کو ہاتھ اٹھانا کو یا اللہ قبول فرما، ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ آج تاک راتیں ہیں، 10 راتیں بس رہ گئی ہیں، یا اللہ قدر نصیب فرما، 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 یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، سب کو صحت عاجلہ نصیب فرما، ہمارے خاندانوں میں سے جو بیمار، یا اللہ ہمارے نانی بیمار، یا اللہ ہمارے جہاں بیمار ہے، یا اللہ اسپتالوں میں، یا اللہ کوئی کورونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہے، جس بیماری کی وجہ سے بیمار ہے، یا اللہ ہم اس کے لیے سوال کرتے ہیں، یا اللہ اس کے لیے ہم اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ اس کو شفا کاملہ نصیب فرما، 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 عافیت کے ساتھ صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سب کو، یا اللہ ہمارے خاندان والوں میں سے، یا اللہ ان خواتین میں بھی بہت سی لوگ خواتین بیمار ہوں گی، ان کے خاندان میں بہت سے لوگ بیمار ہوں گے، ان کے جاننے والوں میں بہت سے لوگ بیمار ہوں گے، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ سب کو عافیت والی زندگی، یا اللہ صحت نصیب فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ہمارے خاندان میں سے ہو، یا اللہ وہ میرے دادا دادی کی صورت میں ہو، میرے پھپھا ماموں کی صورت میں ہو، یا اللہ میرے دوست حافظ شہباز علی میرا بہترین دوست یا اللہ رخصت ہوا، یا اللہ اس کی صورت میں ہو، یا اللہ کسی بھی صورت میں ہو، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما،
یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام خواتینوں کے اندر بھی یا اللہ ان کے دادا دادی رخصت ہوئے جو بھی ہوا، نانی نانا جو بھی رخصت ہوا، یا اللہ ان کے خاندانوں میں جو بھی رخصت ہوا، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی 1400 سال سے لے کر اب تک یا اس سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کے لیے مغفرت کے دروازے کھول، یا اللہ سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، یا اللہ جہنم کے دروازے ان پر بند فرما دے، درجات ان کے بلند فرما دے، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے، یا اللہ آخرت کے یا اللہ مراحل ان کے آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، یا اللہ ہمیں پکا ٹھکا یقین ہے، یا اللہ ہم کافر نہیں ہیں، یا اللہ ہم منافقین نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں مرنے کا ڈر بھی نہیں ہے، یا اللہ موت پکی ہے، موت ڈھکی ہے، بس یا اللہ موت اس حال میں آئے کہ تو راضی ہو، یا اللہ موت اس راحت میں آئے، اس ساتھ اس وقت آئے کہ تو راضی ہو، تو راضی نہ ہوا موت آ گئی، یا اللہ ناکام برباد ہو جائیں گے، یا اللہ یا میرے مولا، یا میرے موقع، یا میرے آقا، یا اللہ اس حالت میں موت آئے، یا اللہ تو آپ راضی ہو، یا اللہ اگر آپ راضی ہو یہ موت ہمارے لیے یا اللہ تحفہ بن جائے گی، یا اللہ ہدیہ بن جائے گی، گفٹ بن جائے گا، یا اللہ اگر خدا نہ خواستہ آپ راضی نہ ہوئے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ موت ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے اساتذہ سے راضی ہو جا، یا اللہ میرے والدین کو یا اللہ اجر عظیم نصیب فرما، یا اللہ آج جو کچھ ہوں یا اللہ ان کی دعائیں ہیں، یا اللہ آج کو جو کچھ ہوں ان کی محنتیں ہیں، یا اللہ خوب اس کا اجر نصیب فرما، میرے والدین کی دعاؤں کو قبول فرما، میرے والدین کی دعاؤں کو قبول فرما، میرے حق میں قبول فرما، تمام میرے بھائی بہنوں کے حق میں قبول فرما، یا اللہ ان کو یا اللہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جو بیماریاں ہیں یا اس بیماریوں کو یا اللہ دور فرما، جو بیماریاں ہیں یا اللہ اس بیماری کو جڑ سے نکال دے، یا اللہ صحت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سر پہ تا دیر قائم دام نصیب فرما، یا اللہ ان کا سر پہ یا اللہ ہمارے سر پہ ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم نصیب فرما، یا اللہ یہی ہمارے ایسٹ ہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یا اللہ اس کی قدر نصیب فرمانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ اپنے والدین کو ناراض کرنے سے باز آنے والا بنا، یا اللہ تو ہمارا دل جانتا ہے، یا اللہ ہم جان اگر کسی کی گستاخی ہو جاتی ہے والدین کی نافرمانی ہو جاتی ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، ہمارے دلوں سے واقف ہے، ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، یا اللہ کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں جو ایسا ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے، انسان ہے، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ میں معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدینوں میں سے خواتین کے والدینوں میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کو کامل مغفرت فرما، یا اللہ کامل مغفرت فرما، یا اللہ والدین کے بعد اساتذہ کا نمبر آتا ہے، یا اللہ ہمارے اساتذہ کو بھی یا اللہ ہمارے اساتذہ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرما، یا اللہ آج انہی کی محنت، ان کا ایک الف بے پڑھایا ہوا جو ہم آج بول رہے ہیں، ان کی محنت کچھ مسئلے سیکھ لیے، کچھ کتابیں انہوں نے پڑھا دی جو آج اس قابل بن گئے، یا اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، صرف میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، میرے اساتذہ کی محنت ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے جو نیک اعمال کرتے ہیں یا اللہ ان تک پہنچا، ہمارے مرحوموں تک پہنچا، میری خواتین یا اللہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے والدین کو یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، ان کے والدین کو صحت عافیت والی زندگی نصیب فرما، ان کے والدین کو یا اللہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ تا دیر و قائم و دائم نصیب فرما، ان کے والدین کے ساتھ جو بیماریاں ہیں بیماریوں کو دور فرما، جو رخصت ہو گئی ہیں ان کے اندر ان کی کامل مغفرت فرما، درجات کی بلندی کی نصیب فرما، اور خوب خواتین کو سب کو یا اللہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے والا بنا، یا اللہ اسی طرح یا اللہ یہ ہمارا مصحف اکیڈمی، یا اللہ یا تو جانتا ہے، یا اللہ ہم آپ کے سامنے اس کی کیا پہچان کروائیں، تو جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، یہ ایک عرصے سے آپ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آگے ہیں، یا اللہ ان کی اکیڈمی، یا اللہ معلمہ بنت طارق صاحبہ، یا اللہ ان کے والدین، ان کے گھر والے، یا اللہ سارے ان کے معاون ہیں،
ان کی پوری ٹیم، ان کے معاون ہے یا اللہ، ان اکیڈمی کو چلانے والی، اس کی کوآرڈینیٹر یا اللہ، ان کے بھائی والدین سب یا اللہ، ان کے اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے معاون ہیں، گروپ کو چلانے والے ہیں، پوسٹ لکھنے والے ہیں، پوسٹ بنانے والے ہیں، آگے سے کلاسز نئی سے نئی شروع کرنے والے ہیں، مشورے دینے والے ہیں یا اللہ، سب کو یا اللہ اس کا اجر عظیم نصیب فرما یا اللہ، سب کو اس کے بدلے جنت نصیب فرما یا اللہ، سب کو اس کے بدلے جنت نصیب فرما۔ رمضان کو یا اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما، رمضان کی برکتیں ان کے اوپر انڈیل دے یا اللہ۔ منیبہ طارق صاحبہ یا اللہ، ان کے والدین تک یا اللہ، ان کے والدین کو یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، ان کے بھائیوں کو یا اللہ عافیت والی زندگی، ہر حادثاتی چیزوں سے بچا، ہر حادثاتی زندگی سے بچا، ہر حادثاتی چیزوں سے بچا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، خوب کرم فرما، ان پر کرم فرما، ان کی بھائی بہنوں پر، ان کے بہنوئیوں پر، ان کے خالاؤں پر یا اللہ، سب پر رحم فرما یا اللہ، ان کے تمام خاندان والوں پر رحم فرما یا اللہ، ہم پر یا اللہ، ہمارے خاندان والوں پر رحم فرما، ہماری خالاؤں پر رحم فرما، ہماری ہم سب کی ماموں مامیوں پر رحم فرما، ہمارے تمام کزنوں پر رحم فرما، ہمارے تمام چاچا چاچو تاؤں پر رحم فرما یا اللہ، ہمارے بھائیوں بہنوں پر یا اللہ، ہمارے بھائی بہنوں پر یا اللہ رحم فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے جو معاملات ہیں آسان فرما، جو مشکلات ہیں آسان فرما، جو مسائل ہیں آسان فرما یا اللہ۔ کوئی رشتے کا معاملہ ہو، کوئی کسی معاملہ ہو، کسی کام میں جو الجھا ہوا ہے، سب میں یا اللہ آسانی فرما یا اللہ، سب میں آسانی فرما، سب کی یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہیں یا اللہ، ان کے رشتے میں یا اللہ برکت نصیب فرما، خوب خوب برکت نصیب فرما یا اللہ۔ جن کے رشتے نہیں ہوئے، جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ یا اللہ، خوب خوب یا اللہ ان کو نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما یا اللہ، نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما، سب کے نصیب اچھی فرما، تمام خواتین یہاں جو شامل ہیں یا اللہ، سب کے نصیب کو اچھا فرما، سب کے نصیب کو یا اللہ چار چاند لگا، سب کے نصیب کو یا اللہ اچھا بہترین فرما، اچھا گھرانہ نصیب فرما، اچھا خاندان نصیب فرما، اچھا سسرال نصیب فرما یا اللہ یا اللہ۔ ان کو یا اللہ جیسے یہ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں یا اللہ، ان کو اپنے ساس سسروں کی بھی قدر نصیب فرما، ان کے ساس سسروں کو، اپنے شوہر کو یا اللہ قدر نصیب فرما، اپنے شوہروں کی قدر نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے خاندان میں جو رخصت ہوا سب کی کامل مغفرت فرما، جو یا اللہ جو اس کلاس میں میری آواز سن رہا ہے، جہاں سن رہا ہے یا اللہ، سب کے حق میں یا اللہ اس رمضان کو قبول فرما یا اللہ، سب کے حق میں اس رمضان کو قبول فرما یا اللہ۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ۔ بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں یا اللہ، تو سب کو جانتا ہے یا اللہ، ہم سب کی کیا فریاد، کیا ہم پرچی پڑھ کے آپ کے سامنے سنا یا اللہ، تو سب کے دلوں کے واقف ہے، سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے یا اللہ یا اللہ۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں یا اللہ پورا فرما یا اللہ، جس کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں یا اللہ پورا فرما یا اللہ، جس کے ساتھ جو مسائل ہیں یا اللہ آسان فرما یا اللہ اس رمضان سیریز کو یا اللہ قبول فرما یا اللہ، اس رمضان سیریز کو اس یہاں خواتین کا آنا قبول فرما یا اللہ، قبول فرما، نجات کا ذریعہ نصیب فرما یا اللہ۔ اس چیز سے ہم نے 4-5 چیزیں سیکھی ہیں یا اللہ، ہم عہد کرتے ہیں یا اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں یا اللہ، اپنی زندگی میں قرآن مجید کو شامل رکھیں گے یا اللہ۔ رمضان کے بعد بھی یا اللہ، رمضان کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے یا اللہ۔ صرف رمضان کے لیے آپ نہیں ہے، پوری زندگی پوری دنیا کے لیے یا اللہ آپ ہیں، پورے سال اور سب کے لیے آپ، ہر دن ہر مہینے ہر وقت کے لیے آپ ہیں یا اللہ۔ ہم آپ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، آپ کے نبی کو یا اللہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے، صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے یا اللہ۔ اپنے والدین کا خیال رکھیں گے، اپنے اساتذہ کا خیال رکھیں گے، اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھیں گے، اپنے دوست و احبابوں کا خیال رکھیں گے یا اللہ یا اللہ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں یا اللہ، پھر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے یا اللہ، اس کو معاف فرمائیے گا یا اللہ۔ درگزر والا معاملہ فرمائیے گا یا اللہ، خوب معاملہ فرمائیے یا اللہ۔ ہم سب کو یا اللہ یہ جو وبائی صورتحال چل رہی ہے یا اللہ، یہ جو وبائی یا اللہ، جو بھی وبائیں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ تیری طرف سے ہے یا تیری طرف سے ہے یا کسی کی طرف سے پھیلائی ہوئی ہے، اس سے سروکار ہمیں اس کے اوپر نہیں جانا یا اللہ۔ بس ہم تجھ سے یہی سوال کرتے ہیں یا اللہ، اس وبائی صورتحال کو ختم فرما یا اللہ، اس حالات کو اٹھا لے یا اللہ۔ یہ جو مشکلات والے حالات ہم سب پر آئے ہوئے ہیں یا اللہ، غریبوں پر امیروں پر سب کے حالات ایک جیسے ہیں یا اللہ آسانی فرما یا اللہ۔ عافیت والا معاف فرما یا اللہ، عافیت والا معاملہ فرما یا اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ اس کورونا وائرس جیسی وبا کو یا اللہ، اس کے علاوہ جتنے بھی یا اللہ وبائیں ہیں یا اللہ، سب کو اٹھا لے یا اللہ، سب کو ختم فرما دے یا اللہ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا
یا اللہ ہمیں مانگنا نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے یا اللہ بچوں پہ رحم فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہمارے بڑوں پہ رحم فرما، ہمارے دوست و احباب پر رحم فرما، ہماری مائیں بہنوں پر رحم فرما، ہماری خالہ خالوں پہ رحم فرما، ہمارے چاچا چاچی اور رشتہ داروں پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے خاندان میں سے جو رخصت ہوا سب پہ رحم فرما. یا اللہ جو مانگ سکے یا اللہ دعا کے وقت یا اللہ پہلے ہم یاد کر کے بیٹھتے ہیں یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے. جب آپ کے ہاتھ پھیلتا ہے تو یا اللہ دل سے سب نکل جاتا ہے، پر دل میں اس وقت جو ہو وہی آ رہا ہوتا ہے. یا اللہ جو نہیں مانگ سکا وہ بھی دے دے، یا اللہ جو مانگ لیا یا اللہ وہ بھی دے دے. یا اللہ جتنی خیریں یا اللہ آپ کے نبی نے اس امت کے لیے مانگی ہیں یا اللہ یا میرے مولا یا میرے آقا وہ ساری خیریں ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جن برائیوں سے یا اللہ پناہ مانگی ہیں یا اللہ ان برائیوں سے ہم سب کو بچا، ان برائیوں سے ہم سب کو بچا. یا اللہ آخری دعا یہی ہے یا اللہ جب موت آئے تو یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ جب موت آئے تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ ایسے نہ جائیں کہ تو ہم سے ناراض ہو. یا اللہ اس حالت میں اللہ ہمیں رمضان سے بھی نکال کے اللہ تو راضی ہو. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے قبول فرما. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں، ہمارے والدین بزرگوں یا اللہ خواتین تمام کے حق میں قبول فرما. یا اللہ جو اعتکاف میں بیٹھیں گی خواتین اور مرد حضرات سب کے اعتکاف کو یا اللہ استقامت نصیب فرما، سب کے اعتکاف کو ابھی سے قبولیت نصیب فرما. یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں لیلۃ القدر میں عبادت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے. یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما. لیلۃ القدر کی ساری برکتیں یا اللہ 84 سال کا عبادت نصیب فرما، 84 سال کی عبادت نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو یا اللہ بدل دے، ہمارے بچوں کی زندگی کو بدل دے. یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی زندگی کو بدل دے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نیکوکار بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا. یا اللہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگنے والا بنا، صرف تیری عبادت کرنے والا بنا. یا اللہ بہت مانگ لیا یا اللہ کیا مانگا، کچھ نہیں مانگا، مانگنا تو بہت ہے. یا اللہ ہماری زبانیں تھک گئی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کتنا مانگ سکتے ہیں، ہماری زبانیں تھک جاتی ہیں. ہمارا ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے ہاتھ اٹھانے کو نہ دیکھ، ہماری زبانوں کو چلنے دے. یہ تو رٹے الفاظ ہیں. یا اللہ تو ہمارے دلوں سے واقف ہے، سب کے دلوں سے واقف ہے. یا اللہ سب کے دل میں جو ارمان ہے جائز مراد یا اللہ سب کو پورا فرما، سب کے جھولیوں کو بھر دے، سب کے جھولیوں کو بھر دے، سب کے بچوں کے اللہ نصیب اچھے فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ نیک و صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ اولاد کی وجہ سے بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں. یا اللہ خصوصی توجہ فرما. یا اللہ ان لوگوں کو یا اللہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ انسان کی یا اللہ قدرت نہیں، یہ تیری قدرت ہے. تو کسی کو دو دے، کسی کو ایک دے، کسی کو نہ دے، کسی کو دے کے لے لے، کسی کو جوڑی دے، کسی کو اکیلا دے. یا اللہ کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ جن کو ایک اولاد دے چکے ہیں، اولاد جن کی ہو چکی ہے یا اللہ ان کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما. بچیوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کے بھی نصیب اچھے فرما، ان کو بھی اچھی بیویاں نصیب فرما، ان کو بھی اچھے خاندان نصیب فرما. اور ہماری عورتوں کو بھی یا اللہ اچھے شوہر نصیب فرما، اچھے خاندان نصیب فرما. یا اللہ جن جو شادی شدہ ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ زندگی کو آسانی سے فرما. یا اللہ ایک دوسرے کی محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ اس رمضان کو قبول فرما، رمضان کو قبول فرما. یا اللہ ہم آخر 10 دن آپ کی خوب عبادت کریں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں خوب عبادت کریں گے. یا اللہ توفیق بھی نصیب فرما. یا اللہ توفیق بھی نصیب فرما. یا اللہ تیری توفیق نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یا اللہ تو اپنی تمنا یا اللہ اپنی توفیق نصیب فرما. اللہم یا اللہ آخری دعا ہمارے مجاہدین کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے کشمیروں کے مجاہدین کی شہادت فرما. یا اللہ ہمارے فلسطین میں مجاہد یا اللہ آپ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں یا اللہ خوب یا اللہ ان کی مجاہدین اسلام کی اللہ مدد فرما. یا اللہ کشمیروں کو یا اللہ اس کے ظلم سے نکال. یا اللہ ان کے جو لوگ اس میں ظلم کر رہے ہیں یا اللہ عبرت کا انجام نصیب فرما. یا اللہ فلسطین بھائیوں یا اللہ مسلمان بھائیوں کو یا اللہ مسلمان بھائیوں کی یا اللہ مدد فرما. یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی اللہ مدد فرما، ہمارے شام کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، خوب امداد نصیب فرما. ہمارے کشمیری بھائیوں کی اللہ مدد فرما، جہاں کئی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ظلم کو سے نکال. ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما، ہمارے مجاہدین جو پکے ٹھکے جو جہاد کے نام پہ جہاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی اللہ مدد فرما، اور جو جہاد کے نام پہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو خود نمٹ لے. یا اللہ ان سے تو خود نمٹ لے. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ مجاہدین اللہم انصر المجاہدین فی الاسلام، اللہم انصر المجاہدین فی الاسلام.
اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في البرما، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في باكستان، اللهم انصر المجاهدين في باكستان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدین فی فلسطین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان. ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر غم سے نجات نصیب فرما، خوشیاں نصیب فرما، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اپنے والدین کی خوشیوں، اپنے والدین کے لیے خوشی کا سبب بننے والا بنا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین. یا اللہ میں جانتا ہوں خواتین میرے حق میں بھی دعا کرتی ہوں گی، یا اللہ میں بھی ساری خواتین کے حق میں دعا کرتا ہوں. یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا کلاس لینا قبول فرما. یا اللہ اس اکیڈمی میں یا اللہ درس ہم نے بڑی مشقت کے ساتھ درس دیا، تیاریاں کی، یا اللہ قبول فرما، تیاریاں کی قبول فرما. اکیڈمی میں یا اللہ جو مسائل آ گئے، کچھ دنوں کے مسائل کیا، کچھ جو پریشانیاں آئی ہیں اس کو معاف فرما، اس کو معاف فرما. یا اللہ اس اکیڈمی کو چلانے میں جو جن لوگوں نے محنت کی ہے، پوسٹنگ بنانے میں، ساری چیزوں میں یا اللہ خوب ان کا اجر نصیب فرما، ان کو اجر نصیب فرما. یا اللہ اکیڈمی کی آنر کو یا اللہ سارا کام انہی کا ہے، یا اللہ اگر وہ ان کا اکیڈمی ہے تو آج ہم بیٹھے ہیں. یا اللہ خوب اجر نصیب فرما، خوب اجر نصیب فرما. یا اللہ مجھے بھی اجر نصیب فرما، میرے تمام خواتین جو شامل ہیں سب کو اجر نصیب فرما. جو ریکارڈنگ سنتا ہے یا اللہ ان کو بھی خوب اس کا اجر نصیب فرما. سب کے لیے رمضان کو یا اللہ رحمت و برکت و جنت میں لے جانے والا بنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے یہ جو ایام 10 ہیں خصوصی طور پہ عبادات میں گزاریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس اکیڈمی اور اس کے تمام معاون کو اللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.